اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفسر کہنے لگا کہ ایسے محفل لگی ہوتی نا صحابہ کرام کی محفل لگی ہوتی تو کریم آقا علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر بھی آ جاتے، صحابہ کرام بھی آ جاتے۔ اب جس جانب سیدنا صدیق اکبر بیٹھتے نا اسی جانب میرے آقا چہرہ کر لیتے تھے، اسی جانب چہرہ کر لیتے، اور میرے آقا ابو بکر سے باتیں کرتے اور ابو بکر میرے آقا سے باتیں کرتے اور باقی صحابہ سیکھتے رہتے تھے اور سنتے رہتے تھے۔ اور پھر ایسا بھی مقام آیا، کمال ہو گئی۔ اگلی بات سنیں، اگلی بات یہ تھی جو محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے۔ کیا لکھی ہے؟ کہ لگے میرے آقا علیہ السلام نے نا جب صحابہ کرام کو یہ فرمایا نا اے صحابہ تھوڑے وقفے سے ملا کرو، کیا کرو؟ وقفے سے ملا کرو۔ تو اب کیا ہوا؟ وہاں ابو ہریرہ بھی تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی تھے، مولا علی بھی تھے، عثمان غنی۔ آقا نے فرمایا صحابہ تھوڑے وقفے سے ملا کرو، تھوڑے وقفے سے ملا کرو۔ وقفے سے ملنے سے محبت بڑھتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ محبت بڑھتی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے بھی یہ سن لیا۔ اب کیا ہوا جی؟ کمال ہوگی۔ ظہر کی نماز پڑھی، محبت دیکھے کیسی، حضور کی محبت صدیق اکبر سے۔ یہ صدیق اکبر نے تو محبت کی ہے نا، کی ہی ہے نا۔ اب میرے حضور کی محبت صدیق اکبر سے دیکھے۔ ظہر کی نماز پڑھی، گھر سنا نا، کیا سنا؟ کہ وقفے سے ملا، تو یہ سن لیا۔ ظہر کی نماز پڑھی، گھر۔ تو جب بندہ بات کرتا ہے وہ ساروں کے لیے ہوتی ہے نا، ساروں کے لیے ہوتی ہے۔ ظہر کی نماز پڑھی، گھر۔ عصر میرے آقا نے پوچھا انس ابو بکر نہیں آیا آج؟ آقا آیا تھا۔ اچھا۔ عصر کی نماز پڑھی سیدنا صدیق اکبر نے، گھر۔ آقا نے جو فرمایا بھئی وقفے سے ملا کر محبت بڑھتی ہے۔ عصر کی نماز پڑھ کے گھر، پوچھا انس ابو بکر نہیں آئے؟ یا سلائی تھے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز پڑھی تو پھر میرے آقا نے پوچھا، وہ گھر چلے گئے، آقا نے پوچھا ابو بکر نہیں آئے؟ ابو بکر کہہ رہا، انس کہتے ہیں پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں گیا ابو بکر کے پاس، میں نے کہا یار ابو بکر تین دفعہ آقا نے تینوں نمازوں کے اندر تیرا نام پوچھا، تو کہاں ہے؟ آقا کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کر کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کیا ہے فرمائیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہیں گئے ہوئے تھے؟ نہیں، گھر میں تھا۔ پھر آئے کیوں نہیں؟ آقا آپ ہی نے تو فرمایا تھا، آقا آپ ہی نے تو کہا تھا وقفے سے ملا کرو محبت بڑھتی ہے۔ کمال جملے۔ میرے آقا نے جب یہ سنا، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تجھے تو نہیں کہا تھا نا، اور تیرے لیے تھوڑا کہا تھا، تجھے تھوڑا کہا تھا یار تو نہ جایا کر، تو بیٹھتا ہے تو میرے دل کو سکون ملتا ہے، میرے دل کو چین ملتا ہے۔ پھر اگلی بات سنے یار، اگلی کمال کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق تیری کوئی آرزو ہے؟ تیری کوئی آرزو ہے؟ آقا نے پوچھا صدیق اکبر سے تیری کوئی آرزو ہے؟ آقا میری آرزو ہے۔ آقا نے فرمایا بتا تیری آرزو کیا ہے؟ آگے کرنے لگے یا رسول اللہ میری آرزو یہ ہے کہ رخ مصطفیٰ اور میری آنکھیں ہوں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، سب سے بڑی صدیق کی آرزو یہی ہے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ ہو اور میں دیکھتا جاؤں۔ اور ہجرت کی رات پتہ کیا ہوا؟ صدیق اکبر نا میرے آقا کے کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی آگے۔ آقا نے دیکھا اے صدیق کیا ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، تو یہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچتا ہوں نا کبھی پیچھے سے تیر آئے گا تو پیچھے آ جاتا ہوں، کبھی آگے سے تیر آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے سے کوئی دشمن گھات لگائے بیٹھا ہوا ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کوئی آگے سے تیر مارے۔ یا رسول اللہ وہ آپ کو لگے جب یہ خیال آتا ہے میں آپ کے آگے آ جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ بس اسی خیال سے کبھی یہاں سے تیر آ جائے، نہ جانے ادھر سے تیر آ جائے، نہ جانے ادھر سے تیر آ جائے۔ یا رسول اللہ جب مجھے آگے کا خیال آتا ہے میں آگے آ جاتا ہوں، پیچھے کا خیال آ جائے۔ میرے آقا نے فرمایا اے صدیق سنیں، میرے آقا نے فرمایا اے صدیق کیا تیری آرزو ہے کہ تم میرے اوپر جان نچھاور کر دے، میرے اوپر قربان ہو جائے؟ تو صدیق نے شک والی بات نہیں کی، فوراً یہ کہا رب کعبہ کی قسم، اے میرے محبوب مجھے رب ذوالجلال کی قسم، صدیق کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ محبوب کے قدموں پر قربان ہو جائے۔
تو پھر کیا؟ آقا نے فرمایا جان چلی جائے گی۔ صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ پھر میں یہی کہوں گا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ میں یہی کہوں گا اور یہ کہوں گا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے حق ادا۔ تو صدیق اکبر نے آقا سے کمال محبت کی، پھر میرے آقا نے بھی کمی نہیں چھوڑی۔ ایک دن کیا ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر اس حالت میں اور اس شان و شوکت سے تشریف لائے کہ ایک ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ، دائیں جانب سیدنا صدیق اکبر کا، اور دوسری جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ، اور اس طریقے سے میرے آقا آ رہے ہیں، بیچ میں میرے آقا ہیں اور دائیں جانب صدیق اکبر ہیں، بائیں جانب عمر فاروق ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ایسے ہاتھ پکڑ کر ایسے کیے اور فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ اے میرے صحابہ دیکھتے کیا ہو، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا آنا ہے، دنیا کی زندگی تم یہاں دیکھ رہے ہو، میں تمہیں اگلی بات بتاتا ہوں۔ آقا اگلی بات کیا ہے؟ فرمایا کہ جیسے تم یہاں دیکھ رہے ہو نا، قیامت میں بھی ہم ایسے ہی چلیں گے اور ایسے ہی اٹھیں گے قیامت کے اندر، ایسے ہی کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے اٹھیں گے قیامت کے اندر۔ یہ کریم آقا علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر فرمایا۔